قرآن مقدس کے اندر جہاں بے شمار مقامات پر یا ایھا الذین آمنو فرمایا اور اس کے بعد احکام عطا فرمائے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ جو آیت فرمائی یہ قرآن مقدس کی سب سے آخری ایمان والوں سے خطاب کی آیت ہے۔ آخری خطاب ایمان والوں سے اللہ نے جو قرآن مقدس میں فرمایا ہے وہ اسی آیت کریمہ کے اندر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور سچی توبہ کرو۔ میں اس لیے آج توبہ کے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اگر اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، ایسی خواتین کی زندگی کا جائزہ لیں جن کے بطن سے اللہ عز و جل نے نیک اور برگزیدہ بندے پیدا فرمائے، آپ جانتے ہیں اگر ان کے دل و دماغ میں کسی گناہ کا تصور بھی آ جاتا تو اس تصور کو وہ جھٹکتی نظر آتی، اور اگر لاشعوری طور پر کبھی کوئی دامن پر گناہوں کا دھبا لگ بھی جاتا تو اس گناہ کے کفارے کے اندر وہ عبادت کی کثرت بھی کرتی اور اتنی توبہ کرتی کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں پر اللہ عز و جل کی رحمت کو پیار آ جایا کرتا۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے اندر بہت ساری خواتین ہو سکتا ہے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائے رکھی ہوں، جو کہ بہت مشکل ہے۔ چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہوں گے اگر کبائر کی مرتکب وہ نہیں ہوتی تو، لیکن آج ہمیں اس اجتماع کے اندر یہ عہد کر کے اٹھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آج سے ہم اپنے سابقہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں گی، تاکہ توبہ کی برکت سے دنیا کے اندر اللہ عز و جل ہمیں معاف فرما دے اور آخرت میں بھی اسی توبہ کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ آپ ذرا دیکھیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کی غرض سے حاضر ہونے والی ایک خاتون کا واقعہ دیکھیں جن کے پیش نظر اللہ کا عذاب تھا، جن کے پیش نظر قیامت میں رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے اس دنیا میں اگر توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کیے، بغیر مجھ پر حد جاری کیے ہوئے اس دنیا سے میں اگر چلی گئی تو آخرت کے اندر مجھے جو عذاب ہوگا وہ عذاب برداشت کے لائق نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں بڑے بڑے گناہوں کا عذاب تو اپنی جگہ مسلم ہے، اور آپ عذابات الہیہ کا اگر تذکرہ قرآن و احادیث کے اندر پڑھیں، جن برائیوں کے اندر آج کے دور کی بے شمار خواتین گرفتار ہیں، ان برائیوں کی سزا کو اگر آپ پڑھیں گی اور سنیں گی تو آپ تصور میں ڈوب جائیں گی اور آپ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گی کہ ہم میں کا کون ہے جو اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ آئیے میں اس ایک واقعے کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ایک خاتون جن سے ایک لغزش سرزد ہو گئی اور اس کے بعد وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ حاضر ہوئی تھی، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، وہ دائیں جانب سے آئے، حضور مجھے پاک کر دیں، سرکار نے چہرہ پھیر لیا، وہ بائیں جانب آئی، سرکار سے عرض کرتی مجھے پاک فرما دیجئے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، اور اس کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں میرے شکم کے اندر میرے گناہ کی ایک نشانی بھی موجود ہے، سرکار مجھے پاک فرما دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، پھر میرے پاس آنا۔ وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد 9 مہینے کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتی ہیں تو ایک ننھا سا بچہ اس کی گود کے اندر ہوتا ہے، اور آ کر کے وہ عرض کرتی ہیں سرکار آپ نے فرمایا تھا وضع حمل کے بعد آ جانا، میرا وضع حمل ہو چکا ہے، بچہ پیدا ہو چکا ہے، میں
حاضر ہو چکی ہوں، مجھے پاک فرما دیجئے۔ میں چشم تصور میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایموشنل طور پر، وقتی طور پر کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں گناہ کے عوض کے اندر یہ سزا برداشت کر لوں، اور اس کے بعد پھر اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، توبہ کا خیال آتا ہے، ابھی آ جاتا ہے، پھر یہ توبہ کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس عورت کی عظمت پر قربان جائیے جس کے دل کے اندر توبہ کا جو جذبہ پیدا ہوا تھا وہ سچا جذبہ تھا، وہ سرد ہونے والا جذبہ نہ تھا۔ بچے کی ولادت کے بعد حضور کے پاس حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں مجھے پاک کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا، بچے کو پہلے 2 سال دودھ پلا، اور بچے کو 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر حاضر ہونا۔ 2 سال گزر جاتے ہیں، کتنا طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرا بچہ میرے بغیر زندہ کیسے رہے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، اور ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے، اور تڑپنے کے بعد اس بچے کی محبت کی بنیاد پر وہ سزا کو ہٹانا چاہے گی، وہ سزا سے بچنا چاہے گی، لیکن اس جذبہ صادقہ کے اندر گرفتار اس خاتون کی عظمت پر قربان جائیے۔ 2 سال کے بعد بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر آئی اور عرض کرتی ہیں حضور یہ لیجئے میرا بچہ اب کھانے کے لائق ہو گیا، دیکھیے اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، دودھ میں پلا چکی، 2 سال کا جو ہے عرصہ گزر چکا، حضور مجھے پاک فرما دیجئے۔ خدا کی قسم یہ واقعے کو آپ سوچیں کہ وہ اپنی توبہ کے سلسلے میں کتنی سچی تھی اور توبہ کے سلسلے میں کتنا عزم مصمم رکھتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہوں میں دنیا ہیش تھی، وہ جانتی تھی کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، سب سے بڑی تکلیف آخرت کی ہے، سب سے بڑی تکلیف اللہ کو جواب دیتے وقت کی ہے، سب سے بڑی تکلیف قبر کے اندر رسول اعظم کو منہ دکھانے کی ہے۔ وہ جانتی تھی اگر میں دنیا کی سزا کاٹ لوں گی تو آخرت کی میری زندگی بڑی حسین ہو جائے گی، بڑی بہترین ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے بعد اس بچے کے سامنے اس کی ماں نے کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے، میرا بیٹا اب روٹی کھانے کے لائق ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جرم کے عوض کے اندر جرم ایسا تھا کہ اسے پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ جب سنسار ہو رہی تھی تو آپ جانتے ہیں ان کے جسم سے خون کا ایک قطرہ نکلا اور جا کر کے ایک صحابی کے چہرے پر پڑا۔ صحابی نے اپنی زبان سے کچھ نازیبا کلمات کہے تو قربان جائیے اس سچی توبہ کرنے والی خاتون کی عظمت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس عورت کی توبہ کو مدینے کے کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سارے مدینے والوں کی مغفرت فرما دے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ آخرت کے عذاب سے برداشت کرنے کے تصور کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے اس طریقے سے کی کہ جو شریعت کی حد تھی وہ اپنے اوپر جاری کروا دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اسلامی حکومت نہیں کہ آپ پر حد جاری کی جائے، لیکن میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا توبہ کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں رہ گیا؟ کیا گناہوں سے ہم اتنا گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور گناہوں کی لذت اور خواہش اور شوق ہمارے اندر اتنا پیدا ہو چکا ہے کہ ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب کر گناہوں کے عیش کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے یہ بھول چکے ہیں کہ ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھی دکھانا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بنیاد پر انسان گناہ کرتا ہے، اسی بنیاد پر نہ کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی بنیاد پر نہ کہ مجھے لذت ملے گی، اسی بنیاد پر نہ کہ میری خواہش پوری ہوگی، اسی بنیاد پر نہ کہ میرے زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے، لیکن یاد رکھو گناہ میں لذت تو ہے، گناہ میں عزت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اللہ کی بارگاہ کے اندر آج کے اجتماع میں میرا پیغام ہے کہ آج تک کے جو بھی گناہ ہوئے ہیں سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد ان گناہوں کی طرف کبھی پلٹنا نہیں، توبہ کر لو۔ آج توبہ کر لو گے اور توبہ کرنے والا
اللہ اکبر. دنیا میں بہت انتظار کرنے والے انتظار کرتے ہیں. کوئی آپ کا چاہنے والا شدت سے آپ کو جو چاہتا ہوگا وہ بھی کبھی کبھی آپ کا انتظار کرتا ہوگا, لیکن خدا کی قسم اللہ عز و جل سے زیادہ انتظار اس اعتبار سے کرنے والا کوئی دوسرا نہیں. اللہ سب سے زیادہ اپنے اس بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے جس بندے سے گناہ تو ہو گیا لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ چاہتا ہے کہ جس بندے سے گناہ سرزد ہو چکا اب وہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے, معافی مانگ لے. یہ نہیں کہ توبہ کی وجہ سے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو گناہ کرتے جاؤ, نہیں, بلکہ گناہ اگر سرزد ہو گیا تو اللہ عز و جل اپنے اس بندے سے توبہ کی امید رکھتا ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اسے معاف کر دوں. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے. اللہ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اور بندیاں گناہوں میں ڈوب جانے کی بنیاد پر اس کے عذاب کے اندر گرفتار نہ ہو, اس لیے اس نے جو ہے مزد عطا فرمایا. میرے بندوں مجھ سے توبہ کر لو, مجھ سے معافی مانگ لو, مجھ سے بخشش کی بھیک مانگو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور تم میرے عذاب سے بچ جاؤ, قبر کے عذاب سے بچ جاؤ. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر بہت ساری خواتین دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں میں اضافے کا تو شوق رکھتی ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا شوق نہیں رکھتی, توبہ کا جذبہ نہیں رکھتی. آج کے اس اجتماع میں میرا پیغام آپ سب کو یہی ہے. میں بہت تفصیلی خطاب آج نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ مجھے ابھی کہیں اور بھی جانا ہے. میں بہت مختصر خطاب کے لیے آیا ہوں لیکن یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اے میری بچیوں, اے خواتین اسلام, ذرا سوچو تو صحیح. ایک مچھر اگر کاٹ لے تو ہم اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. ایک چوٹی کاٹ لے اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. معمولی اگر کوئی ہاتھ میں خراش آ جائے تو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. پیر موچ کھا جائے اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے. اگر چھوٹی سی کسی چیز کی وجہ سے انگلی کٹ جائے تو اس کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتے. بخار آ جائے تکلیف گوارا نہیں کر سکتے. کیا قبر کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ کیا آپ مجھے بتائیے کیڑے مکوڑوں کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ کیا سانپ کی تکلیف اور اس کا ڈنس کر ڈھکنا یہ برداشت کر سکیں گے؟ اگر نہیں تو آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو. میرا مولا توبہ قبول کرنے والا ہے. میرا مولا توبہ قبول کر کے بندوں کو معاف فرمانا چاہتا ہے. اس لیے آج میری گزارش یہی ہے, اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو. توبہ کرنے کے بعد بہت ساری خواتین ایسی گزری ہیں جن کی زندگی پہلے گناہوں میں گزرتی تھی لیکن جب سچی توبہ کر لیتی ہیں تو اور اس توبہ پر قائم رہتی ہیں اور اللہ کی اطاعت گزار بن جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے, اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا ہے. اس لیے آج پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ خواتین کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور خواتین کی آخرت بھی برباد ہو جائے, مرد کی بھی دنیا برباد ہو جائے اور اس کی بھی آخرت برباد ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کر کے زندگی کتنی ہے نہیں معلوم, سچے دل سے توبہ کر لو, سچے دل سے معافی مانگ لو.